إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم امن عالم کی فکر لے کر ساری دنیا میں امن کیسے بحال ہو یہ جذبہ لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں. خوشی کی بات ہے کہ اس جذبے کو لے کر ہندو بھی، مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں اور جگہ جگہ اتفاق و اتحاد کے نعرے بلند ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس دیش میں امن کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ غور کرو تو آپ کو جواب خود بخود ملے گا کہ دیش میں امن عالم کانفرنس سے اتحاد و یکجہتی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ دیش میں کچھ طاقتیں ایسی جنم لے رہی ہیں جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ان قوموں کے اتحاد کو برباد کر کے اپنی کرسی کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اے ہندوستان کے مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں اور سیکولر ذہن کے لوگوں، آؤ ہم طے کریں کہ جو لوگ اقتدار تک پہنچنے کے لیے نفرت کی سیاست کو آگے بڑھائیں گے، ہم انہیں ناکام کر کے پیچھے ڈھکیل دیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے سامنے اس پیغام کو لے کر کے آیا ہوں کہ آج سے 65 سال پہلے، 70 سال پہلے جب یہ ملک غلام تھا اور یہاں انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں نے آزادی کے متوالوں کو پکڑ کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا، کالا پانی بھیجا، مالٹا کے قلعے میں محصور کیا. ان جانبازوں میں سے، آزادی کے متوالوں میں سے ہمارے اور آپ کے رہنما، ہمارے اور آپ کے بڑے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، جن کو آزادی کی جنگ میں حصہ لینے کے جرم میں انگریزوں نے مالٹا میں قید کر کے سزائیں دی تھی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہائی حاصل کر کے بمبئی کے بندرگاہ پر پہنچے تو بمبئی میں ان کا استقبال جس طرح مسلمانوں نے کیا، اس طرح ہندوؤں نے بھی کیا، سکھوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا. سب نے مل کر حضرت شیخ الہند کا استقبال کیا کہ دیش کا خادم آیا ہے جو سلاخوں کے پیچھے رہ کر جیل کی صعوبتیں برداشت کر کے صرف ملک کی آزادی کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو خرچ کر کے ملک میں آ رہا ہے. سب نے استقبال کیا. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے یہ اعلان کیا مسلمانوں کو، ہندوؤں کو اور اس دیش کی اقلیت اور اکثریت کو جمع کر کے کہ دیکھو، آج تک آزادی کی لڑائی تنہا مسلمان لڑتا رہا اور یہ تن کے گورے من کے کالے انگریز 7 سمندر پار سے آ کر اس دیش کی جنتا کو آپس میں لڑاتے رہے اور حکومت کرتے رہے. اگر دیش کو آزادی دلانی ہے تو آؤ ہم سب مل کر کے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب مل کر کے یکجٹ ہو کر کے انگریزوں کے خلاف قدم اٹھائیں. تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہم سب مل کر کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے انگریز کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اسے اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے جانے پر مجبور ہونا پڑے گا. چنانچہ حضرت شیخ الہند کی جو جمعیت العلماء کے فاؤنڈر ہیں، ان کی اس تحریک پر جہاد آزادی کو ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں نے مل کر کے لڑا. اور جب اس دیش کی جنتا متحد ہو گئی اور
مل کر کے جہاد آزادی کے لیے قدم بڑھائے تو انگریز جیسی طاقت کو بھی اس ملک سے بھاگنا پڑا. لیکن میرے دوستو انگریز چلا گیا، لیکن انگریز کے جوتا چاٹنے والے آج بھی اس دیش میں موجود ہیں جو جنتا کو لڑا کر کے حکومت دیکھنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. آج ہمیں جمع ہو کر اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے آپس میں یکجٹ ہو کر کے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، اسی طرح ہم محبت کے پیغام کو عام کر کے آپس میں متحد ہو کر کے انگریزوں کے چیلوں کو، ان کے جوتے چاٹنے والوں کو اس دیش سے بھاگنے پر اور حکومت چھوڑنے پر انشاءاللہ مجبور کریں گے. اور دیکھو تحریکیں شروع ہو گئی ہیں. دلی کے الیکشن میں وہ ناکام ہوئے، بہار کے الیکشن میں وہ ناکام ہوئے، اور اللہ نے چاہا تو یو پی کے الیکشن میں بھی وہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو یہ دیش اگر چلے گا تو پیار و محبت سے چلے گا. جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، میں نے کہا تھا کانپور میں بھی، میں نے کہا لکھنؤ میں بھی، میں آج آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہندوؤں کے بھی دشمن ہیں، وہ اس دیش کے بھی دشمن ہیں. ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہے. میرے دوستو آج بات ہو رہی ہے کس کی؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ وعدے اور سبز باغ دکھا کر کے فرقہ پرستوں نے دہلی کی حکومت کو ہتھیایا اور اقتدار میں آئے، اور جب اقتدار میں آ کے بیٹھ گئے اور وعدے پورے نہیں ہو سکے تو نئی نئی باتیں شروع کی تاکہ جنتا کے موڈ کو، اس کے ذہن کو بدلا جائے. کبھی کیا بات شروع ہوتی ہے، کبھی لو جہاد کا معاملہ شروع کیا جاتا ہے تاکہ لوگ وعدوں کو بھول کر کے لو جہاد کے چکر میں پھنس گئے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. جب وہ مدعا ناکام ہوا تو گھر واپسی کا مدعا شروع کر دیا تاکہ پھر ہندو اور مسلمانوں میں ٹکراؤ ہو، اور جب وہ مدعا بھی ناکام ہوا تو گو ہتیا کا مدعا شروع کر دیا. یاد رکھو مسلمانوں، یہ دیش ہمارا ہے، ہم نے اس دیش میں جنم لیا ہے اور ہم اس دیش میں رہیں گے. اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ دیش صرف ہندوؤں کا نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، صرف سکھوں کا نہیں ہے، صرف عیسائیوں کا نہیں ہے، بلکہ جس نے اس دیش کی دھرتی پہ جنم لیا ہے وہ اس دیش کا باسی ہے، کوئی اس کو دیش سے نہیں نکال سکتا. آج بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی، آج بات ہو رہی ہے دلتوں کی، آج بات ہو رہی ہے سیکولر ذہن کے لوگوں کی. اور یاد رکھو، میری اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ کہ فرقہ پرستی کی آگ لگانے والے، آپسی اتحاد کو توڑنے والی طاقتیں اس ملک میں بہت تھوڑی ہیں. سیکولر ذہن کے لوگ پیار و محبت سے رہو اور رہنے دو، اس پیغام کو عام کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر سیکولر مائنڈ لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو یاد رکھو اس دیش کا مستقبل پھر روشن ہو جائے گا، پیار و محبت پھر عام ہوگا اور آپس میں موجود نفرتیں دور ہوگی. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے اپنا درد دل بھی رکھنا چاہتا ہوں. میرے دل کا ایک درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آج نفرتوں کی ہوا چل رہی ہے، ہر طرف آہ و بکا ہے، ڈر اور خوف ہے، عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، جانیں جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، لیکن میرے دوستو یاد رکھو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے خدا کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے. ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں. اگر خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے
تو آج بھی اللہ دشمنوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تم چوپالوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، نکڑوں پر بیٹھ کر اپنے زمانے کے حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں تم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، کیونکہ تمہارے زمانے کے حکمرانوں کے دلوں کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے۔ اگر تمہارا رشتہ خدا سے جڑ جائے گا تو خدا ان کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کر دے گا۔ تمہارا رشتہ خدا سے نہیں جڑا، تم نے اپنے کردار کو صحیح نہیں کیا، تم نے اپنے معاملات کو درست نہیں کیا، تو یاد رکھو تمہارے اپنے بھی بیگانے ہو جائیں گے، محبت کرنے والے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ بیٹھیں گے۔ میں آخر میں ایک روایت سنا کر کے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو رکھ کر کے جا رہا ہوں کہ پیار اور محبت اور امن و عالم کا سب سے پہلے امن عالم کا پیغام اگر دیا ہے اس دنیا کو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دوسرے سے پیار کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں گنجائش کو پیدا کرو۔ کیسے؟ ایک روایت میں فرماتے ہیں تم اپنے اندر 3 خوبیاں پیدا کر لو، ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ نفعوں کہ آج کے اجلاس کا ماحصل یہ 3 خوبیاں، مسلمان ان خوبیوں کو اپنا لے تو یاد رکھو اس دیش میں رہنے والی کسی قوم سے اس کا کوئی جھگڑا باقی نہیں ہے۔ کیا ہے وہ 3 خوبیاں؟ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ان 3 خوبیوں کو سن کر کے ان پر عمل کی کوشش کرو۔ کیا ہے 3 خوبیاں؟ فرماتے ہیں من سرہ، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرنے لگے، تو اسے 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، مسجد میں تو نماز پڑھتا ہے پڑھ، یہ تو تیرا اپنا عمل ہے۔ تو روزے رکھتا ہے رمضان کا رکھ، یہ تیرا اپنا عمل ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے کر، یہ تو تیرا اپنا عمل ہے۔ تو حج پہ جاتا ہے جا، یہ تیرا اپنا عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کر، تب اللہ تجھ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سب سے پہلا کام فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، نماز پڑھتا ہے پڑھ، روزہ رکھتا ہے رکھ، حج کرتا ہے کر، ڈٹ گیا تو اس کے نتیجے میں کیا کروں گا؟ میں تیرے دشمنوں کو تیرا جگری دوست بنا دوں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ رب ذوالجلال کہتا ہے۔ میرے دوستوں، اگر دیش سے نفرتوں کو ختم کرنا ہے اور تمہیں دشمن کو اپنا دوست بنانا ہے تو یہ طے کرو کہ ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی مدد اللہ العالی بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس دیش سے نفرتوں کو ختم کرنے کی ایک ہی شکل ہے کہ مسلمانوں تم یہ طے کرو کہ ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، ہم ظلم کا بدلہ عفو و درگزر سے دیں گے۔ جو ہمارے ساتھ برائی کرے گا ہم اس کو معاف کریں گے تو اللہ اس دیش کو امن و امان سے بھر دے گا۔ میں نے کانپور میں بھی کہا، وہاں پر دلت بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مندر کے پجاری بھی تھے۔ میں نے کہا ان سب کے سامنے کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ اگر RSS والے، بی جے پی کے لوگ، شیو سینا اور بجرنگ دل کے لوگ اگر آج بھی اپنی فرقہ پرستانہ ذہنیت سے توبہ کر لیں اور سیکولرزم کو ماننے والے بن جائیں تو آج بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہاں فرقہ پرستی کو ہم اس ملک کے لیے مہلک اور زہر سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میری دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور پیار و محبت کی فضا کو ملک میں عام فرمائے، اور جو پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، نبی کی جو تعلیمات پیش کی ہیں، اللہ رب العزت ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔